سمپل سی بات یہ ہے کہ اگر آپ نائٹ سٹے نہیں کرتے پر یہاں آتے ہیں تو پارشلی ہے، یعنی پوری طرح نہیں ہے، 70% ہے. تو یہ ایک ایبسلیوٹ ٹرم تھوڑی ہے کہ علاج میں نہیں ہوں، علاج میں ہوں. اگر کوئی دوائی نہیں کھاتا اور یہاں آتا ہے کاؤنسلنگ میں تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ علاج میں نہیں ہے، اور اگر دوائی کھاتا ہے اور یہاں نہیں آتا تو پھر بھی نہیں کہا جائے گا کہ پوری طرح علاج میں ہے. جو اسد نے سوال کیا تھا کہ پرائمری کرونک کا مطلب نہیں سمجھتے. بیماری ہے پرائمری کرونک پروگریسو. تو آپ کیا پوچھنا چاہ رہے تھے جب آپ یہ چاہ رہے تھے کہ پرائمری کرونک پروگریسو کا کیا مطلب ہے؟ جیسے ملیریا نہیں، پہلے کیا کرونک پرائمری پروگریسو بیماریاں نہیں ہوتی تھیں؟ ان کا کیا بنتا تھا؟ یعنی جتنی پرائمری کرونک پروگریسو النیسز ہیں وہ پہلے بھی ہوتی تھیں پر ان کا کوئی علاج نہیں تھا، اور پچھلے 100 سال میں پرائمری کرونک پروگریسو النیسز کی مینجمنٹ آ گئی. تو ظاہر بات ہے کہ یہ بیماریوں کی ایک مختلف قسم ہے، اور 90% بیماریاں جو انسانوں کو ہوتی ہیں وہ اس کیٹیگری میں فال کرتی ہیں جنہیں پرائمری کرونک پروگریسو کہا جاتا ہے. اب وہ بیماریاں جو جیسے انفیکشس ڈیزیزز تھیں وہ کم ہو رہی ہیں. ریسنٹلی کووڈ آیا تھا تو وہ بھی اب کم ہو گیا کیونکہ اس کا کوئی تدارک ہو گیا. ٹیوبرکلوسس کم ہو گئی، پولیو ختم ہو گیا، چیچک ختم ہو گئی آلموسٹ. تو پرائمری کرونک کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ یہ عموماً ایک ایسا موضوع ہے جس سے ڈاکٹر شرماتے ہیں، کیونکہ ڈاکٹر بھی انسان ہوتے ہیں اور وہ جب کسی بندے کے ساتھ بات کرتے ہیں تو اسے تسلی دینا چاہتے ہیں. ڈاکٹر بھی تسلی دینا چاہتے ہیں. جب ڈائبٹیز کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بس آپ کو معمولی سی ڈائبٹیز ہے، ٹچ آف ڈائبٹیز ہے، آپ کو معمولی سا بلڈ پریشر ہے، آپ کے دل کی 4 نالیاں معمولی سی بند ہے. انسان ڈینائل میں رہنا چاہتا ہے. یہ انسانوں کا ایک بنیادی پرابلم ہے کہ وہ مسئلے کو وہاں نہیں دیکھتا جہاں مسئلہ ہوتا ہے، وہ مسئلے کو کہیں اور دیکھتا ہے. مثلا انسان کے اپنے اندر مسئلہ ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے اندر مسئلہ ہے، کہتے ہیں نکلو پاکستان سے. بعض دفعہ یہ بڑی خطرناک چیز ہو جاتی ہے. انڈیا کی جو ایئر فورس ہے 1976 سے اس میں سینکڑوں جہاز کریش ہو چکے ہیں. ایئر فورس انڈیا کے سینکڑوں جہاز کریش ہو چکے ہیں. اس میں جو تحقیقات ہے وہ زیادہ تر جہازوں کے اندر کسی خرابی کی تلاش ہے. کیا آپ مجھے کو بتا سکتا ہے کہ 1976 سے جہازوں کی وہ خرابی ابھی تک کیوں دور نہیں ہو سکی؟ لیکن پائلٹ میں کیا خرابی؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایئر کرافٹ میں جی ڈرنک آدمی آٹو پائلٹ بھی نہیں لگا سکتا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو پائلٹ ہیں وہ ویزیبلی ڈرنک نہیں ہوتے، ان کو ابھی مائکرو ایڈکشن ہوتی ہے، مائکرو الکوہلزم ہوتا ہے. تو مائکرو اور میکرو کا فرق سمجھتے ہیں؟ میکرو الکوہلزم کیا ہے اور مائکرو الکوہلزم کیا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ اچھا، اگر کسی کا الکوہلزم مائکرو لیول پہ ہو لیکن وہ کام بہت کمپلیکیٹڈ اور ٹیکنیکل کر رہا ہو تو پھر کیا ہوگا؟ مثال کے طور پر ایک پائلٹ ہے جو کہ پی آئی اے کا جہاز چلا سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ ایئر فورس کا جہاز نہ چلا سکتا ہو کیونکہ وہاں ریفلیکسز زیادہ فاسٹ چاہیے. ایک جنرل سرجن جو ہے وہ جنرل سرجری کر سکتا ہے جس الکوہلزم میں، اسی الکوہلزم میں ایک نیورو سرجن نیورو سرجری نہیں کر سکتا. ایک عام آدمی جو الکوہلزم میں ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ بحث مباحثہ جھگڑا کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ سفارتکار ہے تو وہ کسی دوسرے ملک کے سفیر سے بات چیت نہیں کر سکتا. کہیں مائکرو الکوہلزم اگر ہے تو اگر ٹاسک بہت کمپلیکیٹڈ ہے، یعنی ایئر فورس کا جہاز اڑانا جو کہ بہت فاسٹ ہوتا ہے، کیونکہ آج کل میں ایک ایسے ہی غیر ملکی پائلٹ کے ساتھ بات کر رہا ہوں کاؤنسلنگ کی،
جو کہ ایئر فورس میں ہے کسی اور ملک کی اور اوریجنلی پاکستانی ہے، اور وہ کسی اور ملک کی ایئر فورس کے پائلٹس کو ٹرین کرتا ہے، اور وہ الکوہلزم میں مبتلا ہے، اور اسے اب خود پتہ ہے کہ وہ جہاز نہیں چلا سکتا، اور اس کو اپنا پروفیشن بہت پسند ہے کیونکہ اس سے اس کو لائف سٹائل بہت اچھا ملتا ہے، خاندان کو آمدنی بہت اچھی ملتی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ شراب بھی چلتی رہے اور اس کا پروفیشن بھی چلتا رہے۔ ایمبیولنس، کہ یہ بھی ہوتا رہے یہ بھی ہوتا رہے، دونوں میں سے ایک راستہ نہیں چنتا۔ اور اسے میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ اس کا خیال ہے کہ یا تو اس ملک کی شراب صحیح نہیں ہے، پہلے کہتا ہے پاکستان سے میں اسی لیے چلا گیا کہ یہاں کی شراب صحیح نہیں تھی، اب اس ملک کی شراب بھی صحیح نہیں ہے، تو بہت زیادتی والی بات ہے کہ ملک جو ہوتے ہیں ان کی شراب صحیح نہیں رہتی، اچھے ترقی یافتہ ملکوں میں شراب اچھی نہیں ملتی، یا پھر جہاز میں کوئی نقص ہوتا ہے، یا پھر یہ جو سویرے 5 بجے ڈیوٹی پہ بلایا جاتا ہے یہ بہت زیادتی ہے، اور 5 بجے جب ان کو ڈیوٹی پہ بلایا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو شراب پھر شام 4 بجے سے ہی شراب پینی پڑتی ہے تاکہ وہ کلیئر ہو جائے۔ اگر ان کو 9 بجے ڈیوٹی پہ بلایا جاتا تو پھر وہ 7 بجے شراب پینا شروع کرتے، اب وہ 4 بجے شراب پینا شروع کر دیتے ہیں، اور جلدی جلدی پی کے ڈرنک ہونا چاہتے ہیں تاکہ جلدی جلدی کلیئرٹی ہو جائے، اور ہر وہ کام کر رہے ہیں کہ جس سے ڈرنکننس بڑھتی ہے۔ تو انڈین ایئر فورس کی میں بات کر رہا تھا، اس پہ ایک فلم بھی بنی تھی، اور اس فلم میں اس مسئلے کو ڈسکس کیا گیا، اور مسئلہ سارا اس ڈسکشن کے اوپر تھا کہ جہازوں میں کیا خرابی ہے، جہاز کیوں گرتے ہیں، اور مسئلہ یہ تھا کہ ٹریننگ میں کیا پرابلم ہے، لیکن یہ کبھی نہیں سوچا گیا کہ یہ جو سارے پائلٹس شراب پیتے ہیں اس سے تعلق ہو سکتا ہے جس سے جسم میں زہریلے مادے بنتے ہیں اور وہ کوئک فیصلے نہیں کرنے دیتے، کیونکہ انسان کے دماغ میں بڑی تیزی سے فیصلے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جب وہ ایک جہاز چلا رہا ہے، اور وہ بھی ایئر فورس کا جہاز، تو دماغ میں کم از کم 10 جگہ ہے جہاں سے مشورے ہو کے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں، اور اس جگہ پیغام رسانی کی جو رفتار ہے وہ 1,86,000 میل فی سیکنڈ چاہیے، اور شراب سے پیدا ہونے والے زہریلے مادوں کی وجہ سے اس میں 20% خرابی پیدا بھی اگر ہو جائے تو جہاز کریش ہو جائے گا۔ اور وہ بندہ جو خود اس مسئلے سے دوچار ہے، جسے کریز ہے، یہ صرف پائلٹس نہیں کر رہے، یہ آپ اور میں بھی کرتے ہیں۔ ہمارے کپڑے چھوٹے ہو گئے جبکہ ہم موٹے ہو جاتے ہیں، ہماری مہنگائی بہت زیادہ ہے جبکہ ہماری آمدنی کم ہوتی ہے۔ ہم ہمیشہ مسئلے کو وہاں نہیں دیکھنا چاہتے جہاں کہ وہ ہے، کیونکہ اس سے انگزائٹی ہوتی ہے، وہاں دیکھنے سے انگزائٹی ہوتی ہے۔ ایگزیکٹلی اس جگہ جھانکنا جہاں مسئلہ ہے۔ 2 دن پہلے میرے پاس ایک ینگ لڑکا آیا ہوا تھا جو بے شمار مسئلے بیان کر رہا تھا، اور سارے مسئلے وہ کہیں باہر تلاش کر رہا تھا کہ یہ فلاں کی وجہ سے ہے، یہ فلاں کی وجہ سے، یہ فلاں کی وجہ سے، یہ جگہ کی وجہ سے، یہ تاریخ کی وجہ سے، یہ جغرافیہ کی وجہ سے، یہ میتھ کی وجہ سے۔ تو اخیر میں جب 70 منٹس پورے ہونے لگے تو وہ کہتے ہیں کہ اب آپ مجھے بتا دیجئے کہ مسئلہ کہاں ہے۔ میں نے کہا صرف 2 کانوں کے درمیان، 2 کانوں کے درمیان، اور کہیں نہیں ہے۔ تو یہ بات کسی کلائنٹ کو کہنا آسان ہے، ہمارا کام بہت مشکل ہے۔ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم بس اتنی بات کرتے ہیں جتنی آپ برداشت کر سکتے ہیں، جتنی آپ برداشت نہیں کر سکتے وہ ہم کہتے ہی نہیں، کیونکہ وہ ایک مثال آپ نے سنی ہوگی، ڈونٹ شوٹ دی میسنجر۔ اس کا مطلب سمجھتے ہیں؟ ڈونٹ شوٹ دی میسنجر،
آپ میں سے کوئی اس کی وضاحت کرے گا کہ یہ کیا مثال ہے؟ ڈونٹ شوٹ دی میسنجر. کتنی اچھی بات کیا آپ نے. ڈاکیے کو نہ مارو. میک سینس. کیا حال ہے؟ اگر آپ ڈاکیوں کو ماریں گے تو آپ کے خط کہیں اور پھینکنا شروع کر دے گا. سمپل سی بات ہے. لیکن اس کے لیے آپ کو دل بڑا کرنا پڑتا ہے. جب آپ مسئلے کو وہاں تلاش کرتے ہیں جہاں مسئلہ ہوتا ہے تو وہ کوئی پیاری جگہ ہوتی ہے، وہاں مسئلے کو دیکھ کے انگزائٹی ہوتی ہے. سارے لوگ کہتے ہیں میرے بچے کو دوسرے بچوں نے خراب کر دیا. میں اس کو بڑا منع کرتا ہوں کہ دوسرے بچوں کو نہ ملو، لیکن یہ ملنے سے باز نہیں آتا. آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کے بچے کو دوسرے بچے خراب کرتے ہیں؟ شاید اپنا ہی بچہ تکلف ہی کیا ہے شاید بیچ میں لگا کے. ٹھیک ہے، یہ تو تکلف ہی کیا ہے نا. تو کیا کوئی بندہ یہ سوچ سکتا ہے کہ در حقیقت میرا بچہ دوسرے بچوں کو خراب کرتا ہے؟ تو پہلے سمجھ لیں کہ رول نمبر 1 یہ ہے کہ ہم مسئلے کو وہاں دیکھتے ہیں کہ جہاں مسئلہ نہیں ہے. مسئلے کو وہاں نہیں دیکھتے جہاں کہ وہ ہے. چونکہ ہم مسئلے کو کسی اور جگہ دیکھتے ہیں تو سلوشن عجیب و غریب آتے ہیں. سلوشن عجیب و غریب آتے ہیں، اس کے سلوشن صحیح نہیں آتے. اور ہمارے ذہن میں ویسے بھی جو پہلا خیال آتا ہے وہ کوئی اتنا درست نہیں ہوتا. جیسے زمین سے جو پانی نکالتے ہیں تو جو پہلا پانی نکلتا ہے وہ کھارا ہوتا ہے، اور عموماً اسے ریجیکٹ کر کے تو پھر مزید پانی اچھا تلاش کرنے کے لیے ڈگنگ کی جاتی ہے. کوئی جگہ ہوتی ہے جہاں پہلا پانی بھی اچھا ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر پہلا پانی اچھا نہیں ہوتا. اور مسئلے کو عموماً وہاں دیکھنا تکلیف دہ ہوتا ہے. ایک سردار جی جب بھی گھر آتے تھے تو ان کی بیگم صاحبہ صوفے پہ کسی بندے کے ساتھ بیٹھ کے تو عشق لڑا رہی ہوتی تھی. تو اس کو بڑا، یہ نہیں مجھے پتا، سردار جی جب بھی گھر آتے تھے تو منظر یہ ہوتا تھا. تو جا کے اپنے دوستوں سے وہ کرب کرتے تھے کہ دیکھو میری بیوی ایسے کرتی ہے، وہ بندہ ایسے کرتا ہے، یہ روز روز میں دیکھ کے بہت پریشان ہوتا ہوں کہ وہ بندے کے ساتھ بیٹھ کے تو پھر لڑا رہی ہوتی ہے. تو لوگ اس کو کہتے تھے سردار جی تسی کچھ کر دے کیوں نہیں؟ تو انہوں نے کہا اچھا میں پھر ان کو کر کے ہی چھڈاؤں گا. پھر ایک دن جا کے انہوں نے دوستوں کو بتایا کہ میں نے مسئلہ ہی حل کرا دیا. انہوں نے کہا جی کیا مسئلہ حل کیا؟ انہوں نے کہا جی میں صوفہ چکا کے گلی سٹاتا ہے. آپ میں سے کون سمجھتا ہے کہ یہ مسئلے کا صحیح حل ہے؟ دیکھیں، مسئلے کا صحیح حل ہے کہ ہم اپنے ساتھ صحیح بات کریں. مسئلے کا صحیح حل ہے کہ ہم دوسرے کے ساتھ صحیح بات کریں. نہ ہم اپنے ساتھ صحیح بات کرتے ہیں، نہ ہم دوسرے کے ساتھ صحیح بات کرتے ہیں. دوسرے کے ساتھ صحیح بات کریں تو وہ بے چین ہوتا ہے، لڑتا ہے. اپنے ساتھ صحیح بات کریں تو ہم بے چین ہوتے ہیں اور اپنے ساتھ لڑتے ہیں. کنجی یہ ہے کہ مسئلے کو وہاں تلاش کیا جائے جہاں وہ ہے، اور اس کا سلوشن بھی قریب میں ہی ہوتا ہے کہیں. یہ بھی یاد رکھیں کہ جس جگہ سے مسئلہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے سلوشن بھی وہیں ہوتا ہے. تھائی لینڈ میں ایک زمانے میں ایڈز کی بیماری بہت پھیل گئی، اور اس وجہ سے انڈیا پاکستان میں بھی ایڈز کی بیماری پھیلنے کے امکانات پیدا ہو گئے، کیونکہ یہاں سے پاکستان سے لوگ بزنس کرنے تھائی لینڈ جاتے تھے. پتہ نہیں وہاں کیا بزنس ہوتا تھا. تو اس وجہ سے ایڈز کی بیماری پاکستان آنے کے بھی امکانات پیدا ہو گئے، انڈیا میں بھی آنے کے امکانات پیدا ہو گئے. لیکن پھر ایک تھائی لینڈ کے ڈاکٹر نے کمال کیا. اس کا نام ڈاکٹر ویوٹ پتھیاکرن تھا. ویوٹ پتھیاکرن. اس نے دیکھا کہ مسئلہ کہاں سے پیدا ہو رہا ہے. تو پتہ چلا کہ مسئلہ سیکس ورکرز سے پیدا ہو رہا ہے. تو اس نے سپاٹ کر لیا کہ یہ ہے وہ جگہ جہاں سیکس ورکرز اس مسئلے کو پھیلانے کا باعث بنتے ہیں، کیونکہ تھائی لینڈ میں سیکس ورکرز کو بڑا سیکریٹ سمجھا جاتا ہے، نیکی کا کام سمجھا جاتا ہے. اپنے اپنے رواج ہوتے ہیں. تو وہ وہاں سیکس ورکرز کو لائسنس ملتے ہیں اور سمجھا جاتا ہے کہ وہ بھی ورکر ہیں جیسے کہ باقی لوگ دنیا میں ورکر ہیں. تھائی لینڈ اس معاملے میں تھوڑا دنیا کے دوسرے ملکوں سے مختلف ہے. تو انہوں نے کہا کہ مسئلہ سیکس ورکر سے پیدا ہو رہا ہے، لہٰذا بات سیکس ورکر سے ہوگی
پہلے کچھ ڈاکٹرز نے کوشش کی اور لوگوں کو ڈرانے کی کوشش کی کہ سیکس ورکرز کے پاس نہ جاؤ. سیکس ورکرز سے بات کرنے کی ضرورت تھی. بات کی جا رہی تھی پورے ملک کے لوگوں سے اور بات نہیں بن رہی تھی. لوگوں کو کہا جا رہا تھا کہ ڈرو، ایک خطرناک بیماری تمہاری طرف آ رہی ہے. تو بات نہیں بن رہی تھی. تو ڈاکٹر ویوٹ پتھیاکرن نے 1.5 لاکھ رجسٹرڈ سیکس ورکرز کے ساتھ کام کرنا شروع کیا اور ان کو پریکاشنز لینے کے لیے کہا فار دیئر اون سیفٹی، فار دی سیفٹی آف سیکس ورکرز. ہی فوکسڈ آن سیکس ورکرز. تو اس کے اس نیک کام کی وجہ سے تھائی لینڈ میں ایڈز کی بیماری ختم ہو گئی، جس کے نتیجے میں پاکستان اور انڈیا میں ایڈز کی بیماری نہیں آئی. تو آپ سوچیں کہ جہاں سے مسئلہ پیدا ہوتا ہے، مسئلے کو وہیں حل کیا جائے گا، کیونکہ مسئلے کا سلوشن بھی وہیں ہوتا ہے. جہاں مسئلہ پیدا ہوتا ہے سلوشن بھی وہیں ہوتا ہے. کہیں اگر کسی گھر میں مسئلہ پیدا ہوتا ہے، یہ اب میں پھر وہ بات کرنے لگا ہوں جو مشکل بات ہے. جب کسی گھر میں یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں ایک لوڈ ون ایڈکشن میں چلا جاتا ہے، تو سلوشن کہاں ہے؟ اسی گھر میں، بشرطے کہ اس گھر کے لوگ بھی علاج میں چلے جائیں اور ان کے پیچھے پیچھے جو آئیڈینٹیفائڈ پرسن ہے یا پیشنٹ ہے وہ بھی علاج میں چلا جائے. کیونکہ جہاں مسئلہ پیدا ہوتا ہے سلوشن بھی وہیں ہوتا ہے. جہاں مسئلہ پیدا ہوتا ہے انیبلنگ کی وجہ سے اور پرووکنگ کی وجہ سے، تو انیبلنگ اور پرووکنگ بند ہوگی تو مسئلہ حل ہوگا. اگر فیملی سمجھے گی کہ یہ ایک پرائمری، کرونک اور پروگریسو بیماری ہے تو مسئلہ حل ہوگا. پرائمری کا مطلب ہے کہ یہ جینیٹکس میں ہے، یہ جینز میں ہے. یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ بیماری، جسے نشے کی بیماری یا سائیکیٹرک النیسز کہتے ہیں، یہ جینز میں ہوتی ہیں. ڈائبٹیز جینز میں ہوتی ہے، لیکن لاپرواہیاں کرنے سے ڈائبٹیز اوپر آتی ہے. موڈ ڈس آرڈرز جین میں ہوتے ہیں. ایڈکشن کی بیماری جسمانی جینز میں ہوتی ہے. ورنہ کئی لوگ نشہ کرتے ہیں، ان کو ایڈکشن نہیں ہوتی. بے شمار لوگ آپ کے ارد گرد ہوں گے جو 10 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال سے شراب پی رہے ہیں، 2 پیگ روز پیتے ہیں اور ان کو الکوہلزم نہیں ہوتی. وہ صبح اٹھ کے کام پہ چلے جاتے ہیں، شام کو جاتے ہیں تو پی لیتے ہیں. لیکن 20% لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ایڈکشن ہو جاتی ہے اور وہ پھر ہر وقت اسی چکر میں رہتے ہیں کہ کسی طرح الکوہل یا ڈرگز لیں، اور ان کے جسم میں زہریلے مادے پیدا ہوتے ہیں جس سے مت ماری جاتی ہے، جس سے الٹے سیدھے کام ہوتے ہیں اور بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. سو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ جینز میں اگر ہے تو پھر اس چیز کو بھی دیکھنا پڑے گا. لیکن جینز میں ہونے کا مطلب نہیں کہ ہر ایک کو ہوگی بیماری. بہت سے لوگوں کی جینز میں ڈائبٹیز ہوتی ہے، ان کو نہیں ہوتی، کیونکہ وہ واک کرتے ہیں، وہ کھانے پینے میں پرہیز کرتے ہیں، وہ سٹریس مینیج کرتے ہیں، ان کو بیماری نہیں ہوتی. لیکن مجھے بتائیے کہ کیا ایک ڈاکٹر کہہ سکتا ہے کہ جو لوڈ ون ہے، جو ایڈکٹ ہے، جو الکوہلک ہے، ہی از اونلی دا ٹپ آف آئس برگ. ہی از اونلی دا ٹپ. کیا مطلب ہوا اس کا؟ ٹپ آف آئس برگ. مطلب ٹپ آف آئس برگ کا مطلب ہے جو سمندر میں برفانی تودے ہوتے ہیں جن کا اوپر سے کچھ حصہ نظر آ رہا ہوتا ہے، باقی سب پانی میں ہوتا ہے. اب مجھے بتائیے کہ ہمارے لیے یہ آسان ہے کہ ایک فیملی ہمارے پاس آتی ہے ایک لوڈ ون کو لے کے، یہ سمجھتے ہوئے کہ اے وے او بندہ جہدے نال اسی مصیبت چ پھسے ہیں، اے وے او بندہ جو شودر ہے اور ہم لوگ جو ہیں برہمن ہیں، تو اے وے او بندہ ایدا کچھ کر لو. جب اے وے او بندہ جنہوں اسی کہنے ہیں نا، تو ہم کہتے ہیں کہ وہ ٹپ آف آئس برگ ہے. اور جو فیملی ہے وہ سارا جو ایڈکٹیو بیہیویئر کا سٹرکچر ہے اور ان کے جو آباء و اجداد ہیں، ان کی جو جینز ہیں،
اور سوسائٹی جس میں وہ ان کی نسلیں پل رہی ہیں تو وہ ساری سوسائٹی ایڈکٹیو بیہیویئر سے لتھڑی ہوئی ہے. انسان نے جب اکٹھے رہنا شروع کیا تو اس کو اکٹھے رہنا نہیں آتا تھا. یہ بات مانتے ہیں آپ کہ جب انسان دنیا میں اکٹھے رہتے تھے 10,000 سال پہلے کی ہسٹری ریکارڈڈ ہے, تو جو 10,000 سال پہلے دنیا میں انسان رہتے تھے ان کو اکٹھے رہنا نہیں آتا تھا. وہ کلسٹرز کی شکل میں رہتے تھے جیسے جانور رہتے ہیں, پر ان کو رولز ڈیفائنڈ نہیں تھے, وہ بات نہیں کر سکتے تھے. پھر انہوں نے بات کرنا شروع کی. تو یاد رکھیں کہ اکٹھے رہنا نہیں آتا تھا. آپ نے کبھی جانوروں کو اکٹھے رہتے دیکھا ہے؟ جانور جب اکٹھے رہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ لڑتے ہیں. وہ بات نہیں کر سکتے, وہ لڑتے ہیں. اور ان میں سے تگڑا جو ہے وہ میدان میں کھڑا رہتا ہے اور جو کمزور ہے وہ بھاگ جاتا ہے. تو انسان بھی جب اکٹھے رہتے تھے تو ان کو اکٹھے رہنا نہیں آتا تھا. اور پہلا رول جو دنیا میں انسانوں نے بنایا زندگی گزارنے کا وہ یہ تھا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس, یعنی مائٹ از رائٹ. پہلا رول بنا کے تو انسان زندگی گزارنے لگا. دوسرا رول ابھی تک نہیں بنایا. تو جب دوسرا رول بن جائے گا تو زندگی بہتر ہو جائے گی. جب تک دوسرا رول نہیں بنتا, ہمارے پاس ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہیں, وہ پہلے لوگوں کو 2-4 چھتر لگاتے ہیں, اس کے بعد پھر کہتے ہیں ان صلح کر لو, ان بس کرو. تو یہ تماشا روز آپ دیکھتے ہیں. لیکن پہلے رول کے بعد دوسرا رول بنانے کی ضرورت ہے, اور دوسرا رول یہ ہے کہ جیو اور جینے دو. بات کرو دل کی, آپ کا بھی دل خراب نہ ہو, دوسرے کا بھی دل خراب نہ ہو. دوسروں کا احترام اندر سے کرو, باہر سے نہیں. دوسروں کے اوپر ججمنٹ پاس نہ کرو کہ یہ نہیں سدھرے گا, یہ سدھرے گا, یہ جیل جائے گا, یہ نکما ہے, یہ تباہ ہوگا. یہ ساری ججمنٹس ہوتی ہیں. ریڈیکیول نہ کریں, کیونکہ ہم جب بھی بیٹھتے ہیں خاندانوں میں آپ دیکھ لیں کہ ایک رشتہ داروں کا ٹولہ بیٹھا ہوتا ہے تو وہ کسی اور رشتہ دار کے بارے میں ریڈیکیولیشن کر رہے ہوتے ہیں, ریڈیکیول کر رہے ہوتے ہیں, کوئی اور جو کہ وہاں نہیں ہے. اور جڑا بچ بیٹھے ہوندے نے نا, اٹھ کے نہیں جاندے پاویں واش روم جان دی ضرورت ہوئے جس طرح ان کو تھی. وہ کہتے ہیں اگر میں اٹھ کے گیا تو میرے خلاف باتیں ہوں گی. گھروں میں بھی کلچر ہوتا ہے جہاں 2-4 جٹھانیاں, درانیاں, ساس اور نندیں بیٹھی ہوں تو ایک وچوں اٹھ کے نہیں جاندی, کہندی ہے پچھوں میرے نال گلاں کرن گے. تو ریڈیکیول کرنا, ججمنٹ دینا اور احترام نہ کرنا, دل کی بات نہ کرنا, یہ ہے وہ مسائل جو انسانوں کو مشکلات میں مبتلا کرتے ہیں. دیکھیں, ریلیپس کرنا یا نہ کرنا, ریکوری میں ہونا, یہ کریڈٹ ڈس کریڈٹ خود پیشنٹ کا ہوتا ہے. ہمارا تو اپنا جو کام ہے ہم نے تو وہ کرنا ہوتا ہے. اچھی سے اچھی یونیورسٹی میں لوگ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں کورسز کو, یا لوگ بعد میں اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے, یا لوگ ناکام ہو جاتے ہیں, پاس ہی نہیں کر سکتے, گریجویٹ ہی نہیں کر سکتے. تو جو کام ہوتا ہے ریہیب کا وہ ایک خاص ریچولز ہیں. جیسے ابھی آپ نے ایک سوال کیا کہ پری فرنٹل کارٹیکس آپ کا کب کام کرنے لگا, تو اس زمانے میں جب کہ یہ بات ہے, اس زمانے میں تو ہم یہ کانسیپٹ اتنے گہرے دیتے ہی نہیں تھے. اب جو ٹریٹمنٹ ہے اس ٹائم سے کم از کم 10 ٹائمز ایڈوانسڈ اور ایزی ہو گیا ہے, یعنی ایزی ٹو فالو. اس زمانے میں, جس زمانے میں واجد بھائی تھے, تو اس زمانے میں پروگرام اتنا الیبوریٹ نہیں ہوتا تھا, نہ یہ سیشنز بھی نہیں ہوتے تھے. پیشنٹس کو بٹھا کے ہم باتیں کرتے تھے. میرا خیال ایک آڈیٹوریم میں پیشنٹ صرف بیٹھے ہوتے تھے. اور یہ بہت بڑا ڈفرینس ہے اس وقت بھی کہ یہاں پیرنٹس بھی ہیں, پیشنٹس بھی ہیں اور پروفیشنلز بھی ہیں. اور یہ بہت ریئر ہے کسی دنیا کے ریہیب میں. اگر آپ تلاش کرنے نکلیں گے انٹرنیٹ پہ تو نہیں کر سکیں گے. ویسے میں جانتا ہوں 1-2 جگہیں جو آپ فالو کر رہی ہیں اس پیٹرن کو. انڈیا میں ایک ریہیب ہے جو میرے دوست کا ہے, وہ فالو کر رہے ہیں, ڈاکٹر بھاٹیا کا. اور امریکہ میں ہیزلڈن بھی سٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ پیرنٹس
پیشنٹس اور پروفیشنلز اکٹھے بیٹھ کے بات کریں. یہ وہ جگہ ہے جہاں کی میری ٹریننگ ہے 1991 کی. ریکوری بھی ایسے ہی ہے, بہت عجیب. یہ بہانہ وہ بہانہ, سیل فون دیں گے تو میں پھر ریکور ہوں گا, یہ کریں گے تو پھر مانوں گا, وہ بات یہ بات. وہ پرانے زمانے میں جو شہزادیاں ہوتی تھیں نا, تو شادی کے لیے شرطیں رکھ دیتی تھی کہ یہ 7 شرطیں کوئی پوری کرے گا تو میں شادی کروں گی. تو شہزادیوں والا کام نہ کیا کریں. میں جو پہلے بات کر رہا تھا کہ پرابلم جہاں ہے اس کو, جو پرابلم جہاں ہے وہاں دیکھیں. پرابلم اگر ماں باپ میں دیکھیں گے, ماحول میں دیکھیں گے, اگر پرابلم دیکھیں گے اس بات میں کہ مجھے سیل فون کیوں نہیں ملتا, یا پرابلم اس بات میں دیکھیں گے کہ نئی گاڑی کیوں نہیں لے کے دیتے جبکہ میں صرف 3 گاڑیاں توڑ چکا ہوں, تو اگر پرابلم کو وہاں دیکھنا چاہتے ہیں وہ جہاں ہے, تو آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ پرابلم کہاں ہے؟ نہیں, ہم میں کہاں کہاں ہم میں بھی تو گھٹنے میں نہیں ہے نا, ٹخنے میں تو نہیں ہے, 2 کانوں کے درمیان. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ پرابلم 2 کانوں کے درمیان ہوتا ہے اور لوگ سارے جسم کی چربی چھلوا لیتے ہیں, لوگ معدے جو ہے کٹوا لیتے ہیں, پرابلم 2 کانوں کے درمیان ہے, لیکن لوگ جا کے تو رندہ پھروا لیتے ہیں, پورے جسم پہ چربیاں چھلوا لیتے ہیں. تو کیا یہ صحیح اپروچ ہے؟ پرابلم جہاں ہے اسے آئیڈینٹیفائی کریں اس جگہ, اور پھر دیکھیں کہ اس کا سلوشن کہاں ہے, اور بڑا آرام سے آپ یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں کہ آپ پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کریں صحیح مقام پہ. لیکن یہ بڑے دل گردے کی بات ہے, دل اور گردے کی طاقت لگتی ہے اس میں کہ اپنے آپ کو سمجھ لینا کہ پرابلم میرے دماغ میں ہے. اگر یہ بات مان لیں کہ پرابلم میرے ہارڈ ویئر میں ہے اور سافٹ ویئر میں ہے, تو پھر وہی کام کرنا شروع کر دیں, بہت آسانی سے ہو جائے گا کام. اٹ ول ٹیک اے لٹل ٹائم, لیکن بہت مزہ آ جائے گا. اور یہ جو بات ان کے منہ سے ایسے بائی دی وے نکلی کہ پہلے ہم متاثرین میں سے تھے, اب ہم بینیفیشریز ہیں. یعنی امکان ہے, میں پکا نہیں کہتا, کہ اگر یہ کبھی نشہ نہ کرتے تو پھر عام سی زندگی گزار کے شاید جاتے. اتنی شاندار زندگی نہ گزارتے کہ پورا پاکستان جانتا ہے, پوری دنیا جانتی ہے, دعوتیں آتی ہیں کہ یہاں آ جاؤ وہاں آ جاؤ. تو اگر یہ نشہ کرتے ہی نہ, ٹھوکریں کھاتے ہی نہ, تو پھر یہ اتنا لاجواب ڈیولپمنٹ نہ ہوتی کہ یہ دنیا دیکھتے, دنیا ان کی طرف دیکھتی. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, مہربانی. بات کر رہے تھے نا کہ اب خاندان والے مشورے لیتے ہیں, تو میں خاندان والا تو نہیں ہوں, میں بھی ان سے مشورے لیتا ہوں, اور پچھلے 10 سال میں میں نے ان سے 10 مشورے لیے ہوں گے. انہوں نے مجھ سے کوئی مشورہ نہیں لیا, کیونکہ اب یہ سیلف ریلائنٹ ہے, یہ لوگوں کو مشورے دیتے ہیں, اور بہت مریضوں کی خدمت کرتے ہیں, ان کو رستے بتاتے ہیں کہ کیسے اپنی زندگی کو بدل سکتے ہو. اپنی ذات کا سامنے اظہار کر کے یہ لوگوں کو امید کی شمع جلاتے ہیں. یہ ایک جو ایڈوانٹیج ہے ان کے پاس کہ یہ اس سارے دور میں سے گزرے ہوئے ہیں جس سے کہ بہت سے مریض ابھی بھی گزر رہے ہیں. کیونکہ 12واں قدم ان کا یہ ہوتا ہے الکوہولکس انانیمس کا, کہ جب میں روحانی طور پر بیدار ہو گیا تو میں نے ان لوگوں سے رجوع کیا جو کہ ابھی بھی تکلیف میں ہیں. اور جو ابھی بھی تکلیف میں ہوتا ہے وہ پرابلم کو صحیح جگہ نہیں دیکھ رہا ہوتا, اس کو سب وہ لوگ برے لگ رہے ہوتے ہیں جو اس کی بھلائی چاہتے ہیں, اور سب وہ لوگ اچھے لگ رہے ہوتے ہیں جو برے برے رستے میں ساتھ چلتے ہیں. تو جدوجہد جاری رکھنی چاہیے, پرائرٹیز سیدھی کر لینی چاہیے. جیسے ابھی وہ بات کر رہے تھے کہ موڈ کے پرابلمز رہتے ہیں, تو موڈ کے پرابلمز ہونا کیا ظاہر کرتا ہے کہ پرابلم کہاں ہے؟ اگر وامٹنگ آئے تو پرابلم کہاں ہے؟ جی, معدے میں. ٹھیک, تو اگر موڈ خراب رہتا ہے تو پرابلم گھٹنے میں. ٹھیک ہے, تو یہ بات اگر مان لیں, کیونکہ میں نے 17 سال پہلے یہ بات مانی تھی تو میرا بہت بھلا ہوا کہ پرابلمز دماغ میں ہیں میرے. اور جب میں نے کہنا شروع کیا تو لوگ کہتے تھے کیسی باتیں کرتے ہیں, یہ نہ کہا کریں, کیونکہ
WHO نے 2009 میں یہ کہا تھا کہ ہم سب کو اپنی دماغی صحت کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے، اور جب میں نے ہم سب کو کا لفظ سنا تو میں نے سمجھ لیا کہ میں انکلوڈیڈ ہوں، اور میں نے ٹی وی پروگرامز میں کہنا شروع کر دیا کہ میں اپنی مینٹل ہیلتھ کے بارے میں فکر مند ہوں اور اس کے بارے میں کوئی اقدامات کرنا چاہتا ہوں۔ اور شروع میں لگا کہ یہ بات میں فیشن کے طور پر کر رہا ہوں، لیکن بعد میں یہ بات سچ ثابت ہوئی کہ میں نے اپنے دماغی مسائل پہ کام کرنا شروع کیا۔ نیگیٹو تھنکنگ تھی، اور پروکریسٹینیشن تھی، پرفیکشنزم تھا، بہت سارے مسائل تھے، ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی۔ اس کے علاوہ جو ڈینائل ہے، جو انسانوں کا ایک بہت بڑا دشمن ہے، اس سے نکلنے، ڈینائل ایک کریکٹر ڈیفیکٹ ہے کہ اپنی غلطی کو نہ ماننا اور اس کو کہیں اور تلاش کرنا، یہ اس سے بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔